نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 25 سورہ حامیم سجدہ۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ وہ فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اللہ کو ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، یعنی دنیا کا مال اسباب، صحت، قوت، عزت مانگنا، بلندی مانگنا، جتنی بھی نعمتیں ہیں انسان اسے مانگتے مانگتے تھکتا ہی نہیں ہے، بلکہ کنٹینیوسلی مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں انسان سے مراد کیا ہے؟ انسان کی میجورٹی آف دا پیپل وہ کیا کرتے ہیں؟ مانگتے مانگتے تھکتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، جتنی اللہ نے اتنے دنیا دی ہے اتنے اس پہ وہ قناعت کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ آزمائشوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ مٹانے کا ذریعہ ہے اور ان کے بلند درجات کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت پانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مومنوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے۔ جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے میرے رب کے پاس بہت بہتری ہے۔ یعنی ان کا یہ کیا کہنا ہے؟ منافقین اور کافروں کا یہ ماننا تھا۔ کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کافر ہی سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں اسے خیر ملی ہے تو آخرت میں بھی اس کے لیے سب اچھا ہوگا، حالانکہ مومن جانتا ہے کہ جنت میں جا کے اس کے حساب کتاب کے بعد اس کے اعمال کتنے پیور ہیں کتنے نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے مومن کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، پر وہ اپنے رب سے بہتری کی اور بخشش کی امید رکھتا ہے، اپنے رب سے اچھا گمان ہی رکھتا ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے، جو حق بات ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیتا ہے، صحیح بات کو چھوڑ کے کیا کرتا ہے؟ تکبر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے آگے خوب روتا ہے، شدت کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ سے نعمت عطا فرما، میری تکلیفوں کو دور کر دے، میں تیرا بندہ بن جاؤں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا؟ یعنی اس حالت میں تو تم بہت زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے، یعنی حق سے بہت دور چلا جانا، اتنی مخالفت میں آگے بڑھ جانا کہ انسان کے واپس آنے کے راستے ہی بند ہو جائیں، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور ان کی خود اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کیا کرے گا؟ آسمان میں جتنی نشانیاں ہیں وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جو ہم کنٹینیوسلی اس پورے ہم نے رمضان مبارک میں ان نشانیوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود اپنی ذات میں، یعنی ہمارے اندر، ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیجیے میریکلز جو اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں وہ خود بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہاں تک کہ ان پر
ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، یعنی وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہی بات سچی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بنانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ کون سے لوگ شک میں ہوتے ہیں؟ جو غور و فکر نہیں کرتے، اسی لیے ان کے عمل اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اسی لیے انسان کو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے ان آیات پہ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آسمان پھٹ ہی پڑیں گے۔ اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، جیسے ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا۔ خوب سمجھ رکھو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے اطاعت گزار بندوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کے اوپر رحمت بھی کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، یعنی ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کو لکھ کے رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ قرآن کو عربی زبان میں آنے کا مقصد، یعنی آپ سمجھے جس نیٹو لینگویج میں وہ آیا ہے، اسی لیے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اس کے سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، بڑی بڑی سائنس کی کتابیں، انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی لینگویج بہت ٹف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں اتارا ان لوگوں کے لیے جو عرب تھے، تاکہ وہ آرام سے سمجھ سکیں، اور اس کے علاوہ پھر آس پاس کے لوگوں کو بھی سمجھا سکیں، انہیں بھی اویئر کر سکیں، اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دے۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سارے کے سارے اہل ایمان اہل جنت بن جاتے، لیکن پھر یہ کیا ہوتا؟ اللہ کی مشیت کے خلاف ہو جاتا، انسانوں پہ جبر ہو جاتا۔ انسانوں کی آزمائش کیسے ہوتی؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی آزمائش کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی جب بھی کوئی ایسا میٹر آئے جس میں لوگ آپس میں الگ الگ گروپس بنا لیں، ڈیفرنٹ مسلک اختیار کر لیں، تو اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا نازل فرمایا ہے قرآن میں، اس کی دلیل کیا ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر السماواتی والارض۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنا دیے، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، یعنی جو آبادی بڑھ رہی ہے، نسل در نسل چلتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا ڈسٹریبیوشن رکھا ہے وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہے، کس کو کتنا پرووائڈ کرنا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے، جو تقاضے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں پورے کرنے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہ انوکھی چیزیں آئی ہیں یا بہت مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے فالو کرنا۔ سٹارٹنگ سے تمام انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیے ہیں، یہی شریعت رہی ہے۔ جیسے کچھ رولنگز ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی ہیں، لیکن توحید اور پاکیزگی، سچ بولنا، یہ جتنی بیسک چیزیں ہیں جو ایک ہیومن کلچر میں بھی مانی جاتی ہیں کہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیشہ سے کامن رہی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ توحید ہے۔ تو یہ سب امتوں میں کامن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی دیا تھا
کہ اس دین کو قائم رکھنا. دین کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت اور اسی کی اطاعت. اس کو چھوڑ کے کسی کی بات نہیں ماننی جس سے دین میں پھوٹ ڈل جائے. ٹھیک ہے، تو کیا بتایا کہ اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گرا گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. یعنی کیا بتایا یہاں پہ کہ جو بھی اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے خالص کرے گا، اللہ کے لیے خالص کرے گا، جو اس ارادے کے ساتھ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسان کر دے گا ساری چیزیں، اور اس کی رہنمائی بھی فرمائے گا. ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے. اور اگر آپ کے رب کی بات ایک مقررہ وقت تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی ان کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک وقت ہے اس کا آنے کا. جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اہل کتاب بھی کنفیوز ہیں، وہ بھی اس پہ اس طرح فالو نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیے، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیے. یعنی آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کتنا بھی کنفیوز کیوں نہ ہو، لوگوں کی الگ الگ رائے کیوں نہ ہو، لوگ ٹھیک سے فالو نہ کر رہے ہوں، لوگوں کے اندر انتشار ہو، آپ کو پتہ ہے کہ حق بات کیا ہے تو آپ اس پہ جم جائیے. آپ میجورٹی کے پیچھے نہ جائیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگوں نے ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس بات میں سچائی نہ ہو. اگر آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل مل گئی ہے تو اس پہ جم جائیے مضبوطی سے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے. پھر آپ کسی انسان کے کسی بھی طرح کے ایسے راستے کی ڈسٹریکشن کو اس کو فالو نہیں کریں گے جو آپ کو اس راستے سے ہٹا دے. کیا کہنے کا حکم کرا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی کتاب کے مطابق. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی کسی کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. جو حق ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے. یعنی ان کا جو دعویٰ ہے اس بات کے بعد کہ حق آ چکا، لوگ اسے مان چکے، پھر بھی وہ بحثیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یوز لیس ہیں. ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری ہے. اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو. اسی کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے. جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے. جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. یعنی جو بندہ اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی آخرت میں اس کے اجر و ثواب جو ہیں اس کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے بھی کچھ دے دیں گے. یعنی دنیا کے حصے میں بھی اگر آپ کو دنیا کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، آپ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایز یور ایفرٹس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایمان والوں کو ہی دنیا میں ملتا ہے. جو محنت کرے گا اسے ملے گا، لیکن آخرت کی کھیتی اسی کے لیے ہے جس بندے کا عمل آخرت کے حساب سے ہی ہے، وہ اسی کے لیے تیاری کر رہا ہے. کیونکہ آگے دیکھیے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے جیسے آپ کو وہ دعا بھی پتہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خیر عطا فرمائے، کیونکہ یہ جہان بھی اللہ کا، وہ جہان بھی اللہ کا. تو ہم صرف اللہ سے دنیا ہی کیوں مانگے؟ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ یعنی ایسی باتیں بتانا، اس طرح کی انسان کو گمراہ کرنا، شرک عقائد جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے وہ لوگوں کو بتا کے انہیں دین کا حصہ کہا جا رہا ہے. اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، یعنی وہ جنتوں میں ہوں گے. وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے. یہی ہے بڑا فضل، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے
ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ ہمیشہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے جو یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی، یعنی کہ جو قبیلہ ہے جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، جن سے تعلق تھا، تو آیت کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ واعظ و نصیحت اور تبلیغ میں جو انسان ہے اسے کوئی اجرت نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہے کہ میں یہ سب بتانے کے، پڑھانے کے، تعلیم کرنے کے، لوگوں کو قرآن سمجھانے کے پیسے بھی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو اجرت نہیں لینی ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کوئی فیور کر رہے ہیں، اسے اچھی بات بتا رہے ہیں، تو آپ اس سے کسی طرح کا سوال نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، کیونکہ آپ کو اپنے اللہ سے ہی اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ بھی مہر لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ ان باتوں میں، قرآن میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی جھوٹ کا بھی حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اپنی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور وہ سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، آپ خوب دعائیں مانگیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا کر دے رہا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، یعنی ہر انسان کی حاجت پوری ہو جاتی، کوئی کسی کے انڈر کام نہیں کر رہا ہوتا، سب کے سب مالک بنے ہوتے، تو سب ہی آپس میں لڑتے رہتے، کون کس کا کام کرتا، کون کس کی ہیلپ کرتا، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، یعنی نا امیدی کا مطلب کیا ہے کہ جب انہیں نہیں لگتا کہ بارش ہوگی، ان کے کھیت سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کی انسان کی لائف میں نا امیدی ہوتی ہے، اس کے بعد بارش برسانا مطلب اللہ کی رحمتوں کا نزول، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمتیں برسا دے، ان کی دعائیں قبول فرما دے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ ایدیکم مطلب تمہارے ہاتھ، جو تم نے کرتوت کیا، جو تمہارے برے اعمال ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اتنے گناہ ہمارے ہیں کہ کافی گناہ تو اللہ تعالیٰ، یا بہت سے، جیسے لکھا ہے نا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سے تو وہ معاف ہی فرما دیتا ہے، اور کچھ پہ ہی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے تب بھی ہم کہیں کے نہ رہیں۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے، کشتیاں سمندروں پر رہ جائیں، یعنی کشتیاں آگے ہی نہ بڑھ پائیں اگر اللہ تعالیٰ ہوا ہی نہ بھیجے۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے۔ وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے پھر سے کتنے ہی گناہ ہیں آپ کے جن سے وہ درگزر کر دیتا ہے، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے کہ جو انکار کرتے ہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے۔ جو ہمیں دنیا میں ملتا ہے وہ تھوڑا سا مال ہے، بالکل تھوڑا سا، یہ بتایا نا، دیکھیے متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا بالکل مال ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، لانگ لاسٹنگ ہے اور بہت بہتر ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔
ٹھیک ہے، توکل کیا. پھر کبیرہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ جان بوجھ کے ایسے گناہ نہیں کرتے، ان سے بچتے ہیں، اور بے حیائی سے، فواحش سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں. کتنا ہی غصہ آپ کو آ رہا ہو لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالی، آپ نے برداشت کر لیا. اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ کے احکام ان کے کانوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اس کو فالو کرنے کی اپنے سے پوری کوشش کرتے ہیں. نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. یعنی آپس میں ڈسکشن کرنا، اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں کم سے کم ان سب سے رائے مشورہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یہی فرمایا ہے، ان کو بھی یہی حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کر لیں. تو جیسے سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی طرح سے اگر ہمارا بھی کوئی امپورٹنٹ کام ہے، سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کیجئے استخارے کے دعا پڑھ کے. پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تجربے کار ہیں، یا جو اس معاملے میں انوالو ہیں، صرف انہی سے مشورہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر کسی سے مشورہ کرنے لگے، سب سے پوچھنے لگے جن کو اس کا علم بھی نہیں ہے، جو اس فیلڈ کی نالج بھی نہیں رکھتے ہیں، پھر آپ ہو جائیں گے پریشان. تو اس لیے سوچ سمجھ کے لیکن مشورہ ضرور کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ مشورے میں خیر ہے. تو مومنوں کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارے نام پر وہ دیتے ہیں. پھر یہاں پہ دیکھیے خرچ کا بھی ذکر آ گیا. جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، یعنی جتنا ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ اس سے اتنا ہی بدلہ لے لیتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی کہ قدرت رکھتے ہوں معاف فرما دیتے ہیں. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیے، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یعنی اگر آپ نے بدلہ لینے پر آپ کو پاور ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کے پاس قدرت ہے، لیکن آپ پھر بھی نہیں لے رہے، آپ کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے رہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اور آپ معاف فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس آپ کا ریوارڈ سیو ہو گیا. یعنی آپ نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی، بہت ہی زیادہ اچھی، جو صرف فائدہ ہی فائدہ دے گی. اور ہو سکتا ہے دنیا میں آپ نے 2 الفاظ بول کے اپنے دل کو، اپنی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا ہو، لیکن اس سے کوئی ریوارڈ نہیں ملا آپ کو، نہ آپ کو ایسی کوئی اس سے بینیفٹ پہنچا، بس آپ کے نفس کو تسکین ہو گئی. تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو اندر ہی رہنے دیں. اگر آپ اس درد کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے تو اتنا ہی آپ کی دعا میں شدت ہوگی، اور اتنا ہی آپ اللہ کے لیے جتنا اپنے اوپر جبر کر رہے ہوں گے اتنا ہی بڑا آپ کا ریوارڈ ہوگا. جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. یعنی جتنا اگر آپ کو کسی نے ظلم کیا ہے آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بہت بڑے اس عزم کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں. اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی بھی کوئی راہ ہے. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے. یعنی جہنم کے سامنے ہوں گے اور اتنی انسلٹڈ فیل کر رہا ہوگا انسان، اپنا سر جھکائے ہوگا، وہ نہیں چاہ رہا ہوگا کوئی اس کا فیس بھی دیکھے. اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں. دنیا میں اگر آپ ساتھ میں مزے لوٹ رہے ہیں اپنی فیملی کے اور آپ غلط کام بھی کر رہے ہیں، نہ کسی کو آپ اویئر کر رہے ہیں، نہ کسی کو آپ اچھی بری کی بات بتا رہے ہیں، آپ خود بھی غلط کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اسی میں لگا رکھا ہے آپ میں، نہ آپ خود پڑھ رہے ہیں نہ آپ دوسروں کو اویئر کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں. تو سب سے زیادہ خسارے میں وہی لوگ ہوں گے اس دن. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، اس کو نہ مان کے، اس کو نہ پڑھ کے، نہ سمجھ کے، تو وہ عذاب ملے گا ان کو. وہ عذاب میں ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے. ان کی کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. اپنے رب کا حکم مان لو. کیا کرنا چاہیے لہٰذا کہ اپنے رب کا حکم جو آ گیا ہے، جو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، اس کو مان لیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ کے جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے.
تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو ہائیڈ نہیں کر سکتا، نہ کسی بھی جگہ آپ اپنے آپ کو جا کے چھپا سکتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا ہوگا، اگر یہ منہ پھیر بھی لیں گے تو ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اگر آپ اس دنیا میں کسی کی بات بتانے کے بعد بھی اس کی بات نہیں سن رہے، آپ نے منہ پھیر لیا، تو وہ بتانے والا آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہے، پولیس کی طرح کھڑا نہیں رہے گا، بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے کانوں میں بات ڈال دے حکمت کے ساتھ، کہ پوری کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر بات اتر جائے، اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اگر پھر بھی نہیں جا رہی ہے تو آپ کا کام کیا ہے، کم سے کم اسے پہنچا دے، بتا دے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا، 2 باتیں سنا دے گا، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، فوراً ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہیں۔ اس میں کن کے بارے میں بات ہو رہا ہے، وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹا اور بیٹی دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، جو لوگ لیڈیز کے اوپر الزام ڈالتے تھے کہ صرف بیٹی پیدا کرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی میں دینے والا ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکم دے، جو سیلز جا کے ڈیوائیڈ ہوں، اس کے حساب سے بیبی پیدا ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تقدیر میں۔ یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، یعنی دونوں مل کے ٹوئنز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے۔ یہ وحی کی ڈیفرنٹ فارمز بتائی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اپنی بات اپنے نبیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ روح کون ہے یہاں پہ؟ روح کا مطلب ہے قرآن۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کا واحد سورس قرآن ہے۔ جو بندے اسے پڑھتے ہیں اس میں سے دیکھیے آپ، جس کو اللہ چاہتا ہے اسے توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو جو بندہ یہ پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ راہ راست پر چل رہا ہے، اسی کی طرف یہ کتاب ہمیں گائیڈ کر رہی ہے۔ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بندگی کر رہے ہیں، ہم بات مان رہے ہیں، ہم گائیڈڈ فیل کر رہے ہیں، تو بھی کس کی طرف؟ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کری ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی طرف انسان رجوع بھی کر سکے۔ سورہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ اصل میں جو اس کی قرآن کی جو کاپی ہے، جو مین قرآن ہے، وہ لوح محفوظ میں سیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وحی کے ذریعے اسے اتارا ہے، اور یہاں پہ جو اسے لکھ لیا گیا ہے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن لوح محفوظ میں ہی سیف ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبے اور حکمت والی کتاب ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ کیونکہ بہت گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ گمان کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ان کو تو بتانا چھوڑ ہی دینا چاہیے، یہ لوگ بات ہی نہیں مانیں گے۔ یا جو کفار ہیں وہ اپنے گناہوں پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ بہت ہو گیا، یہ لوگ سمجھیں گے نہیں۔ آپ آخری سانس تک انہیں سمجھاتے رہیے، بتاتے رہیے، ٹھیک ہے۔ صرف اس بنا پر آپ ان سے خیر نہیں روکیے کہ یہ لوگ نہیں سنیں گے، یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ آپ الگ الگ طریقہ ڈھونڈتے رہیے، اگر وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، تو آپ انہیں سمجھاتے رہیے۔ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی یہ لوگ نہیں مان رہے، اس سے پہلے بہت سے لوگ تھے جو ان سے زیادہ مضبوط تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے،
وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے۔ جو سواری پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ والی دعا بھی پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ ٹھیک ٹھاک سواری پر بیٹھ جائیں تو آپ کیا کہیں؟ پاک ذات ہے اللہ جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے تو پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، پھر سبحان الذی والی جو دعا ہے سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اور اگر کوئی یہ بولے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ٹینشن کے مارے، ڈر کے مارے کالے ہو جاتے ہیں اور وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑیں؟ میں اپنی بات واضح نہ کر سکے، یعنی جو اپنی بات ہے وہ اس کو بھی کلیئر نہ کر سکے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ انسان کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کا سہارا لے لیتا ہے، وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں یہ کام نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نمازیں پڑھ لیتا، اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن پڑھ لیتا۔ ہر کام کو وہ اللہ کی طرف لگا دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، آپ کو کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ جذبہ ہے جس سے اسے توفیق ملے یا وہ پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ انسان کا کام ہے۔ جب وہ کرے گا پھر اللہ کے حکم سے اس کے لیے راستے کھلیں گے، اس کے سامنے نیکی کے مواقع آئیں گے جن کو وہ اگر ایکسیپٹ کرتا ہے، اس میں اسی طرح کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ اللہ نے نہیں چاہا اور آپ خود نہ اٹھنے کی کوشش کریں فجر میں اور آپ بولیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اٹھ جاتا، تو یہ چیز جو ہے نا ناانصافی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بتاتے ہیں؟ یہ تو صرف اٹکل پچو جھوٹے باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ جو ہے وہ پالی ہے، یعنی ہم جو اپنے باپ دادا کے قدم پہ چل رہے ہیں وہی راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگ، وہاں کے امیر ترین لوگ، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور جس راہ پر پایا ہے ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ نبی نے ان سے کہا بھی، اگرچہ تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے کر آ چکا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس سے بہت اچھا راستہ تمہیں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہمارے لیے وہی طریقہ ٹھیک ہے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ایسی باتیں کرنے والے لوگ جو صحیح بات آنے کے بعد بھی صرف یہی بولتے ہیں کہ ہم وہی فالو کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں، ان سے کیا بتایا جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے رہا ہے، اور دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو چکا ہے۔ ہسٹری بھری پڑی ہے قرآن میں، ہم نے بار بار وہ واقعات پڑھے ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا یا اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو ہی جو کہ غلط تھا، شریعت کے اگینسٹ جا رہا تھا، اسی کو فالو کرنے کو پریفر کرتے رہے۔ جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے ان انسانوں کی دنیا میں جو بہترین ہیں اور جو بہترین مثال بن کے گئے ہیں، کہ آپ ان کا عمل دیکھیے نا، انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا، وہ بھی تو آپ کے اور میری طرح انسان تھے۔
بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت کرے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر کے گئے، اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کر کے گئے کہ لا الہ الا اللہ پر ہی جمے رہنا، تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، یعنی ان کے فالوورز، ان کی آگے کی نسل، ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجتے رہے تاکہ ان تک بھی میسج پہنچتا رہے۔ حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے کہا یہ جادو ہے اور ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں آیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مکہ، مدینہ، طائف جتنے علاقے ہیں، بڑے بڑے اتنے لیڈرز یہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نے کیوں نہیں چنا؟ دنیا کو اسٹیٹس بنانا اور دنیا کو ہی پرائیورٹی پہ رکھنا کہ اگر کسی کے پاس دنیا ہے تو ہی وہ کام کر سکتا ہے، تو ہی وہ عزت ڈیزرو کرے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بتایا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی مرضی سے آپ دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ملنی چاہیے، اس کو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس کے پاس دنیا بھی بہت ہے۔ ہم نے انہی کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں۔ دنیا میں جو ڈویژن بتائی اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وزڈم کے ساتھ بنایا ہے جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دے رکھا ہے اس کے لیے تیار کی ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اس آیت کو بہت دھیان سے سمجھیے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، پھر سب لوگ کیا ہے اللہ کی رحمت کے اگینسٹ جا کے جو دنیا میں انہیں مل رہا ہے اسی کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان لوگوں کی، کافروں کی، ان کی چھتیں اور ان کی زینے جو ہیں وہ بھی چاندی کے بن جاتے۔ انہیں دنیا میں اتنا پرووائڈ کر دیا جاتا، اتنا زیادہ، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اسی میں ڈوب کے رہ جاتے، اسی میں غرق ہو جاتے۔ ایمان والے یہ حالت دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ ہاں واقعی یہ طریقہ اچھا ہے، انہیں اتنی چیزیں پرووائڈ ہوئی ہیں دنیا میں، اتنی نعمتیں انہیں مل رہی ہیں، تو ہمیں بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ ایمان والوں کا ایمان خراب ہوتا۔ یہ اگر چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں اتنا دے دیتا، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے تخت جن پہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ سونے کے بنا دیتے اللہ تعالیٰ، اتنا انہیں مل جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا ہی فائدہ ہے، آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا۔ یعنی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا مچھر کے پر کے برابر بھی، کہ لوگوں کو دنیا میں ڈھیروں مال دے دے، ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی قیمت ہوتی تو وہ اپنے مومن بندوں کو اتنا نواز دیتا۔ ان کے لیے جنت ہے، یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے، اسی لیے اس میں جتنا بھی کسی کو مل رہا ہے وہ اس کی صرف غفلت میں ہی اضافہ کر رہا ہے، اگر وہ نان مسلم ہے، اگر وہ ڈس بلیور ہے۔ تو اسی لیے یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتا دیا جو طریقہ صحیح ہے، اس میں اگر کم بھی ہے یا اللہ کے فضل سے زیادہ بھی ہے، وہی طریقہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں غلط راستے پر چل کے بہت زیادہ آپ کو پراسپر دکھ رہے ہوں گے، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس کو جتنا چاہے دے دے۔ یہ دنیا بالکل میٹر نہیں کرتی، آپ یہ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت ہی حقیر ہے۔ اس لیے جتنا چاہے، جیسے آپ کے پاس لوز کوائنز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بڑے نوٹ بھی ہوتے ہیں، تو لوز کوائنز کی ویلیو نہیں ہوتی آپ کے پاس، آپ کسی کو بھی دے دیا، آپ کے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں گھر میں، ایک کوائن یہاں ایک کوائن وہاں پڑا رہتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہی آپ دیکھیں گے کہ 1000 کے نوٹس ہوں یا کچھ اور ہوں یا گولڈ کا کچھ رکھا ہو، آپ اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ تو اسی طرح کیا ہے، دنیا کی زندگی بالکل ویلیو لیس ہے اللہ کی نظروں میں، اور ہم لوگوں نے اسی کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، جو متقین ہیں انہیں ہی آخرت میں ملے گا، اس وقت ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو اس دنیا میں یہ سب چیزیں کما رہے ہیں۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی بندہ اللہ کی یاد میں نہیں رہتا، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اللہ کی باتیں نہیں کرتا محفلوں میں، اس کی باتوں میں اللہ کی باتیں نہیں ہوتی، وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن نہیں پڑھا، سالوں سال ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک شیطان آپ کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے۔
پھر وہی آپ کا ساتھی رہ جاتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتا رہتا ہے. تو جب آپ ذکر نہیں کریں گے تو شیطان آپ کے دل میں اپنی سون ڈال دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور آپ اور گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ویسے ہی شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. تو جب بھی آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے شیطان آپ کے اور میرے اندر اترا ہوا ہے بہت اچھے سے. چاہے ہم کوئی بہت گناہ کی بات نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ لمحات جو اللہ کی یاد سے غفلت میں ہیں وہ سارے لمحات جو ہیں وہ شیطان اچک لے جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے پھر یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ انہیں راہ راست سے روکتا ہے. ہر طرح سے وہ آپ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا دل ہی لگنا بند ہو جائے گا. ایک بار آپ کلاس نہ لیں، ایک بار آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا. آپ سوچیں گے چلو کچھ اور کام کر لوں. وہ کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے اور شیطان آپ کے ایمان میں بھی اس میں بہت ساری رکاوٹیں ڈال دیتا ہے، وہ بریک لگ جاتا ہے. کیا فرما رہا ہے کہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے. شیطان کو کہا جائے گا یہ. اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا. یعنی سب کو عذاب ملے گا. کسی کے ایک کے آگ میں جل جانے سے دوسرے کا آگ میں جلنا کم نہیں ہو جائے گا. کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، جو بہرے ہوتے ہیں اندھے نہ دیکھتے ہیں، نہ جب بہرے ہیں وہ سنتے بھی نہیں ہیں حق کی بات کو، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے. بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. یعنی رسول اللہ اگر چلے بھی جائیں، دوسری جگہ بھی چلے جائیں، یا پھر ان کو اللہ اپنے پاس ہی بلا لے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تو بدلہ لے گا ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اپنا قانون، اس کے بعد یہ ہے کہ جزا سزا کا دن ہے تو انتقام تو لینا ہی ہے. یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں ہی ان لوگوں پر عذاب بھیج دیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کر دے. بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں. یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، کس پہ عذاب نازل کرنا ہے، کس کو معاف کرنا ہے. آپ کا کام یہاں بتا دیا گیا ہے. آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ جو ہمارے سامنے یہ وحی پڑھی جا رہی ہے ہم اسے مضبوط تھامے رہیں، کنٹینیوسلی تھامے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آج پکڑا کل چھوڑ دیا، رات میں دن میں اس طرح کر لیا، موقع دیکھا تو ہو گیا، مشکل لگی تو چھوڑ دیا. بے شک آپ راہ راست پر ہوں گے اگر آپ اسے تھامے رہیں گے. یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. ہمارے نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جو ہے ان لوگوں نے ان دلیلوں کو، ان معجزات کو بھی مذاق بنا دیا اور ان کو مذاق اڑا دیا ان کا، اس طرح سے جیسے کہ وہ کوئی مذاق ہو. ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑی چھڑی ہوتی تھی. ایک نشانی دکھاتے اس سے دوسری والی نشانی ہوتی وہ اور زیادہ بڑی ہوتی، پھر اس کی والی اگلی اس سے اور زیادہ بڑی ہوتی. جو ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا اس کے بعد تاکہ وہ باز آ جائیں. ایک کے بعد ایک نشانی دکھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے تو اس کے بعد کیا ہے، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں یہ ایک طرح سے ان کے اوپر جادو ہے. تو جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے طور پہ، جیسے کہ ٹڈی کا عذاب آنا یا پھر جوؤں کا عذاب آنا، مینڈکوں کا عذاب آنا، خون کا عذاب آنا، یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھجوائے ان کی قوم پہ، فرعونیوں پہ، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کو دور کر دیجئے، ہم سے یہ عذاب ہٹا دیجئے، اللہ سے اپنے کہہ کے ہم سے بچا لیجئے ہم ان چیز سے. یقین مانیے کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے، اوکے عذاب ٹل جائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا تو اپنی بات کو سے بھی مکر گئے. فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی میری سلطنت میری، سب کچھ میرا، میرے پاس اتنی بڑے بڑے محل ہیں، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے.
اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں موسیٰ سے، کہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھو اتنے ریپیوٹیڈ بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنے محل اور یہ ساری چیزیں ہیں، میں اتنا شان والا ہوں، پلس یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو لکنت تھی، اس ٹائمر کیا کرتے تھے، تو دیکھو میں تو صاف بھی بولتا ہوں، وہ تو صاف بھی نہیں بول سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے لیے۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یہ جو اپنی قوم سے بولتا رہا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کی قوم نے اسی کی بات مان لی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ یعنی شرک کے اگینسٹ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی تھی ایکچولی، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ نیک لوگ جو توحید پرست ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے جانے کے بعد ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں کہ انہی کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ہو رہی ہے جن کو یہ مورتیاں اور یہ پتھر کی چیزوں کو جو معبود بنا دیا کرتے تھے، ان کو اٹھا کے جب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عیسیٰ بھی صرف بندے ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشانی، قدرت، اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اللہ کی طرف سے معجزہ ہے وہ۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کر دیں، یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتے ہی آباد ہو جاتے، وہی تمہاری جانشینی کر لیتے، پھر ہم کسی فرشتے کو ہی نبی بنا کے بھیج دیتے۔ یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بھی جیسے ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا تھا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ایک ہیں۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، اور تم قیامت کے بارے میں شک میں بالکل نہ پڑو، میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، یعنی جن باتوں کو تم نے اپنے لیے الگ الگ بنا رکھا ہے، مشتبہ بنا رکھا ہے، اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، میں ان کو تمہیں کلیئر کر دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم نے یہ باتیں من گھڑت کی ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بس اتنا کرنا ہے تمہیں کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کی منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کی، صرف ایمان جو ہے وہی باقی رہ جائے گا، باقی جتنی دوستی رشتے ہیں وہ سب کٹ جائیں گے۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غم زدہ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے، صرف وہی لوگ جو ہے بے خوف ہوں گے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے تھے، اور وہ تھے بھی فرما بردار مسلمان۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کی گلاسوں کا دور چلا جائے گا، اور ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی وہ سب کچھ وہاں پہ ملے گا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جنت میں داخل فرمائے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کا ذکر ہو گیا جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے، مزے کریں گے۔ پھر جہنمی لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے، کبھی بھی عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ دونوں باتیں آپ کے اور میرے سامنے ہیں، ہم جو چاہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں، جو راستہ چاہے چوز کر لیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ یہ مالک کون ہے؟ یہ مالک جو ہے وہ داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ جو جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوگا، اس سے کہیں گے یہ ظالم لوگ جو کفار والے ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جہنمی جو ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں مار ہی ڈالے، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں، ہمیں موت آ جائے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے، یعنی یہاں موت آئے گی ہی نہیں، یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ ہمیشہ کی ہے۔ جو دوزخی ہیں
دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہم مزے اڑانے کے لیے جی رہے ہیں، جہنم میں اگر ہم چلے گئے تو وہاں کوئی موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اور عذاب کنٹینیوس چکتے رہو۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے، تمہیں بتا دیا گیا، ہر چیز بتا دی گئی، پھر بھی تم لوگ نہیں مانتے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں، ہماری طرف سے بھی یہ کام پکا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب ہوں گی۔ اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کو بات ماننی ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھی تیار رہیے انجام کے لیے۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں، جو فرشتے ہمارے دائیں اور بھائی کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹینیوس ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی اگر اللہ کی اولاد بھی ہوتی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو تو مجھے اللہ اس کا حکم دیتا اور سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ ہے، یہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ان صفات سے پاک ہے جو یہ لوگ بول رہے ہیں۔ اب آپ انہیں اسی بحث اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے، زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، وہ بڑی حکمت والا، پورے علم والا ہے، وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی دنیا میں جن بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جنہیں سفارش کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ہاں، جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چاہے گا قیامت کے دن نیک لوگوں کو ان کی بھی سفارش کی توفیق دے دے گا، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ مشرکین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ ان کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام تم پر، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کیا کریے، اگر جیسے کوئی انسان نہیں سن رہا اور وہ بار بار آپ کے کہنے کے بعد بھی نہیں سن رہا تو آپ کیا کریں گے؟ بحثوں میں نہیں لگیں گے، معاملے کو فساد تک نہیں لے کے جائیں گے۔ اس وقت کیا کریے، آپ اس سے سلام کہہ کے اس محفل کو، اس مجلس کو چھوڑ جائیے جب وہ بات سننے کے موڈ میں ہی نہ ہو، کنٹینیوس بحث نہ کرے جائیے، اسے سمجھانے کی کوشش نہ کرتے رہیے۔ دوسرا موقع دیکھیے، کسی اور وقت میں آپ کو لگتا ہے تب اسے سمجھائیے، وہ وقت اگر نہیں ہے سمجھنے کا اس کا تو سلام کہہ کے وہاں سے چلے جائیے۔ سورہ دخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، دیکھیے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر اور شب قدر، یہ ایک ہی رات کے الگ الگ نام بتائے جاتے ہیں، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑیں گے، یعنی سخت پکڑ ہوگی جس دن ان کی بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم ہی ان سے بدلہ لیں گے، جس دن کی پکڑ سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں،
جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ اور میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہو گیا، ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی۔ بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے ہی بنی اسرائیل کو نجات دی، اور جو فرعون کی طرف سے ان پہ عذاب پہنچ رہا تھا، فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھے۔ ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی، یہ ساری چیزیں ان کی آزمائش کے لیے تھیں۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہماری پہلی بار مر جانا ہے، یعنی اب اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں مریں گے، ہم دوبارہ اٹھائے بھی نہیں جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے، یعنی جتنی بھی قومیں اس سے پہلے گزری ہیں، عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، قیامت کا ٹائم فکسڈ ہو گیا، طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر بتایا، دیکھیے بے شک زقوم کا جو درخت ہے وہ گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے، یعنی تیل کے جو تیل کا نیچے کا حصہ بچ جاتا ہے خراب سا، وہ پیٹ میں کھولتا رہے گا، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو، یعنی جو انسان بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو دنیا میں تو بڑی عزت اور اکرام والا بنا کرتا تھا، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہیں، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ان سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ جب وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو ان کو ہر طرح کی فرمائشیں کرنے کا موقع دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کرے گا ساری چیزیں، جو وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گی۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اب تو بھی منتظر ہے اور یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ جاسیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں اور ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے۔ یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟
ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر جو آیت اللہ کی اپنے سامنے ان کی پڑھی جاتی ہیں وہ سنیں پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، اپنی بات پر وہ اکڑتا رہے، اسے لگے کہ نہیں، اس طرح وہ پریٹینڈ کرے کہ میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے نہیں سننا، تم اپنے کام سے کام رکھو، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ساری چیزیں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اظہار کر کے یہ بتایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے والا ہے، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا، یعنی وہ دن آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب ہوگا۔ وہ لوگ اس دن کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے گا۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی۔ ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اب یہ ساری چیزیں امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہیں۔ ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں، نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا دونوں ایک طرح ہو جائے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کا سوچنا کہ جیسے ہی ہم لوگ غلط کام کریں گے اور ہمیں اچھا ریٹرن ملنے والا ہے، جبکہ ایمان والے کتنی تکلیفوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا دونوں کا ریوارڈ ایک جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے عدل کے ساتھ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یعنی سب سے زیادہ جو پرستش ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی ہوتی ہے، کہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے وہ باتیں بھی نہیں مان رہا ہوتا جو اس کے اپنے بھی کہتے ہیں یا اس کے رب نے اس سے کہی، سب سے اوپر وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف یہ حالات جو ہیں چینج ہوتے ہیں، دنیا جو ہے ابھی آئی اور پھر ختم ہو جائے گی، ہم لوگ ابھی زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ قیاس ہے اور اٹکل کی باتیں ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔
ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے. بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا. یہی صریح کامیابی ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے تھے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ. اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے. ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں بالکل یقین نہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں کہ قیامت آئے گی. ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اس نے انہیں گھیر لیا. جب قیامت آ جائے گی تو یہ سب لوگ اس کے پکڑ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو گرفتار کر لے گا. کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا. یعنی آپ یہ سین دیکھیے کہ جو اس دن کہا جائے گا ان سے، اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، اپنی دنیا میں لگ گئے تھے، آج میں نے تم کو بھلا دیا. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. تمہارا کوئی مددگار، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں. یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی. دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ اس سے کوئی عذر و معذرت قبول کی جائے گی. کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے آپ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیے تھے. اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمانوں و زمین میں تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے گناہ ہیں ہمارے ان سب کو معاف کر دے. ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں اور جنت اپنے نام اعمال میں لکھوا سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.